جو خاوند اپنی بیوی بچوں کو نان نفقہ دیتا ہے، مہینے کا خرچہ، گھر کے اخراجات، بچوں کے، بیوی کے علاج معالجے پہ خرچ کرنا، اس کو نان نفقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نان نفقہ بھی پہلے اعمال میں سے ہوگا جو اٹھا کر پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اب جن لوگوں کو اللہ نے مال پیسہ دیا ہے وہ بھی بچوں کے اوپر کھلے دل کے ساتھ خرچ کریں۔ شیطان بدبخت ہمارا دشمن ہے، وہ اس معاملے میں ہمیں کنجوسی سکھاتا ہے۔ چنانچہ وسائل ہوتے ہیں مگر بیوی بچوں پر خرچ کرنا مصیبت نظر آتا ہے۔ کئی دفعہ خاوند اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے بیوی کو تنگ کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے اس کے نان نفقے کو اچھا رکھیں، اس کے بدلے اللہ آپ کو عزت کی روزی عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ کئی مرتبہ خاوند کو اچھا رزق ملتا بھی بیوی بچوں کی وجہ سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر معاشرے میں بوڑھے نہ ہوتے، بیمار نہ ہوتے، بچے نہ ہوتے تو نوجوانوں کو رزق ہی نہ ملتا، ان کے گناہوں کے سبب۔ چنانچہ مرد اپنے اعمال کو دیکھیں تو پتہ نہیں ان کو 2 وقت کی روٹی بھی ملے نہ ملے، لیکن چونکہ ان کے سر کے اوپر بیوی کا بوجھ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا بوجھ ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا بوجھ ہوتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کا بوجھ ہوتا ہے، تو ان بوڑھے، بیماروں، بچوں اور بیویوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آسانی کی روزی دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو کاروبار اچھے چلتے ہیں اس میں بیوی کا رزق شامل ہوتا ہے، بچوں کا رزق شامل ہوتا ہے، لہٰذا ان کو اس میں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، انسان اسراف بھی نہ کرے، فضول خرچی بھی نہ کرے، مگر اتنا تنگ بھی نہ کرے کہ لوگ اپنی ضروریات بھی پوری نہ کر سکیں۔ اچھے اخلاق کے ساتھ گھر میں زندگی گزارنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ سچی بات ہے کہ جو خوشبو ہوتی ہے نا، اس کے قریب اگر کوئی بھی جا بیٹھے تو اس کو خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح جس کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، جو جتنا اس کے قریب رہے گا وہ اتنا اس کا چاہنے والا بن جائے گا۔ یہ انسان تو جی بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں۔ اچھے اخلاق والے انسان سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے بندے بھی راضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے مدینے کے لوگوں کے دل مو لیے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فتحت المدینۃ بالاخلاق۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے مدینے کے لوگوں کے دلوں کو مو لیا تھا۔